بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف قائم کرنے کی ترغیب دی ہے، تاکید فرمائی ہے۔ عدل اور انصاف ایک بہت بڑی چیز ہے اور اسلام کا طرز امتیاز ہے۔ اسلام کے علاوہ، مذہب اسلام کے علاوہ دوسری جگہوں میں، دوسرے مذاہب میں، دوسرے اقوام میں، دوسری ملتوں میں یہ چیزیں دیکھی نہیں گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں اس کا بڑا اہتمام فرمایا اور اس کی بڑی تاکید فرمائی۔ قرآن کریم نے اس سلسلے میں مختلف مقامات میں یاد دہانی فرمائی۔ عام طور پر انصاف قائم کرنے میں آدمی دو جگہ چوک جاتا ہے۔ ایک ایسے موقع پر جب دیکھتا ہے کہ اپنا کوئی قریبی آدمی پھنسا ہوا ہے، یا ایک اور موقع ایسا ہوتا ہے جس میں دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، کسی جگہ دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ جس نے ٹکر ماری ہے اسی کی غلطی ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ کیا جائے، اس پر جرمانہ عائد کیا جائے۔ لیکن جس نے ٹکر ماری ہے وہ میرا رشتہ دار ہے۔ اب یہاں مجھے میرا امتحان ہے کہ میں اب کیا کرتا ہوں۔ قرآن نے کہا کہ تم یہاں اپنی رشتہ داریاں مت دیکھو، انصاف قائم کرو۔ یہ آیت سورہ نساء میں گزر چکی، اسی طرح کی ایک اور آیت گزری ہے، اور یہ آیت جس میں اب اگر جس نے ٹکر ماری ہے، اسی حادثے میں آپ دیکھیں جس نے ٹکر ماری ہے وہ تمہارا رشتہ دار یا کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جسے ٹکر ماری گئی وہ تمہارا دشمن ہے۔ اب پھر تمہارے لیے آزمائش ہے، ہو سکتا ہے تمہارا بھی یہ کہے کہ اس کے خلاف تم فیصلہ کرو۔ قرآن کہتا ہے نہیں، تمہیں اپنی دشمنی انصاف کے فیصلے پر قائم ہونے سے نہیں روکنا چاہیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کے قائم کرنے سے روک نہ لے۔ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، انصاف قائم کرو اس لیے کہ وہ تقوی کے قریب ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے باخبر ہے۔ تو بزرگان محترم، انصاف کا قائم کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ وہی حکومتیں قائم رہیں، وہی حکومتیں فتح یاب ہوئیں، وہی حکمران آگے بڑھتے چلے گئے جس نے انصاف کے ساتھ حکومتیں کی۔ جہاں ظلم آیا، جس نے ظلم اور بربریت کو اپنے رعایا پر قائم کیا، وہ حکومتیں قائم نہیں رہیں۔ اگرچہ انہیں اس بات کا غرور تھا کہ ہماری حکومت اتنی بڑی ہے کہ اس میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ایک وقت وہ لایا کہ ان کی حکومتیں ختم ہو گئی، دنیا نے دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمارا 100% یقین اور ایمان ہے کہ دنیا میں جتنی اچھی عادتیں دنیا میں موجود ہیں
ان ساری عادتوں کو، ان سارے اوصاف کو پورے طریقے پر اپنانے والے، ان سارے اچھے کاموں کو پورے طریقے پر انجام دینے والے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، اسی انصاف کے معاملے کو، عدل کے معاملے کو لے لیجیے۔ کسی غزوے کا موقع تھا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، بخاری میں روایت موجود ہے کہ کسی غزوے کے موقع پر ایک عورت جس کا نام فاطمہ بنت اسود تھا، قبیلے بنو مخزوم سے اس کا تعلق تھا، اس سے چوری کی غلطی سرزد ہو گئی۔ وہ چوری کر بیٹھی، بڑے گھرانے کی تھی، اونچے گھرانے کی تھی، اونچے طبقے کی تھی۔ لوگ پریشان ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ کر رہے گی۔ اب آپ کو کوئی آپ کے خدمت میں کوئی سفارش تو کرے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں نے مل کر کے طے کیا اسامہ ابن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، ان کے ذریعے سے آپ تک یہ بات پہنچائی جا سکتی ہے کہ یہ فلاں معزز گھرانے کی بچی ہے، ذرا اس کے فیصلے میں نرمی اختیار کی جائے۔ اسامہ ابن زید دربار رسالت میں حاضر ہوئے، انہوں نے دبی زبان میں، دبی الفاظ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں کے ساتھ ایسا، فلاں سے ایسی غلطی سرزد ہو گئی، آپ سے لوگ درخواست کر رہے ہیں کہ تھوڑا نرمی اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش میں آ گئے، آپ منبر پر چڑھے، آپ نے خطبہ دیا کہ لوگوں، تم سے پہلے جتنی قومیں برباد ہو گئیں ان لوگوں نے یہی کیا تھا کہ معزز گھرانے کا کوئی غلطی کر دیتا تھا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور کوئی چھوٹے گھرانے کا غلطی کرتا تھا تو اس سے پکڑ دھکڑ کرتے تھے۔ تم کبھی یہ غلطی نہ کرنا اور ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ فاطمہ بنی مخزومیہ کی ہے، اسے چھوڑو۔ اگر لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی، فاطمہ بنت اسد مخزومیہ کے بجائے فاطمہ بنت محمد بھی اگر یہ غلطی کر دیتی تو میں اس کا بھی نہ کاٹتا۔ یہ آپ نے اپنا اسوہ پیش کیا امت کے سامنے کہ انصاف میں کسی کو نہیں روا نہیں رکھا جائے گا، انصاف کو قائم کیا جائے گا۔ آپ نے اس پر اتنی سختی کے ساتھ عمل کیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر بھی یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھی گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک چیز چوری ہو گئی، غالباً زرہ چوری ہو گئی تھی۔ آپ نے اسے ایک یہودی کے پاس دے دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعویٰ دائر کیا، اس وقت کے قاضی خلیفۃ المسلمین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، لیکن کوئی فیصلہ اپنے طور سے نہیں کر سکتے ہیں، قاضی سے اپنا فیصلہ کرانا ان پر بھی پابندی ہے۔ اس وقت کے قاضی شریح تھے، بڑے مشہور قاضی تھے، ان کے سامنے مقدمہ لے کر کے گئے، تو خلیفۃ المسلمین جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی اور فلاں یہودی کے پاس ہے۔ اب قاضی نے البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرتا ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ دلیل قائم کرے۔ اب حضرت علی سے پوچھا گیا، یہودی کو بھی حاضر کیا گیا، حضرت علی سے پوچھا گیا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس میرے بیٹے کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ حضرت میرے بیٹا جانتا ہے کہ یہ چیز میری ہے۔ اسلام کا قانون ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی، بیٹے کے حق میں باپ کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ قاضی شریح نے فیصلے کو رد کر دیا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاضی شریح نے کہا کہ اگر آپ اس فیصلے پر مکر جاتے تو میں آپ کے خلاف آپ کو سزا دے سکتا تھا۔ حضرت علی نے کہا کہ تمہیں میں نے قاضی بنایا ہے، اگر تم نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہوتا تو تمہاری گردن مار دیتا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز قائم فرمائی، جس چیز پر آپ پابندی کے ساتھ کاربند رہے، حضرات صحابہ نے اسے اختیار فرمایا۔
انہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جگہ محو گفتگو تھے، باتیں کر رہے تھے کہ یہودی آیا اور اس نے حضرت علی کے خلاف کسی چیز کا دعویٰ کیا کہ حضرت علی مجھے ان سے ایک چیز کوئی مقدمہ تھا، اس نے حضرت علی کے خلاف کوئی بات پیش کی۔ موقع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو الحسن کھڑے ہو جاؤ، یہودی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ فیصلے میں۔ حضرت علی کے پیشانی پر شکن دیکھا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فیصلہ ہوا، ختم ہوا۔ فیصلے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا تمہیں یہودی کے ساتھ انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہوئے تأمل ہو رہا تھا؟ کیوں تمہارے پیشانی میں جھلڈیاں نظر آئیں؟ کیوں تمہاری پیشانی میں شکن نظر آئے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں تھی، ایک مجرم، ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے میرے خلاف، ایک مدعی کے سامنے مجھے آپ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ کہہ رہے ہیں ابو الحسن۔ مجھے تکلیف ہوئی، کبھی وہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ صحابی ہے اس لیے یہ مسلمان ہے اس لیے ان کو عزت کے ساتھ، عزت کے لفظ سے یاد کیا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے میرے خلاف فیصلہ ہو جائے، یہ بات اس یہودی کے ذہن میں نہ آ جائے۔ آپ مجھے میرے نام سے کہہ سکتے ہیں، علی کھڑے ہو جاؤ، آپ نے ابو الحسن کیوں کہا؟ مجھے اس پر ناراضگی ہوئی۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام کی شان تھی۔ حضرات صحابہ کرام کی انہی تربیتوں کا نتیجہ تھا۔ اللہ کے نیک بندوں کے اندر بھی یہ سب چیزیں دیکھنے کو ملی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفۃ المسلمین ہے، ان کا شمار خلفائے راشدین میں لوگ کرتے ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں اسلامی فوج نے آرمینیا کو فتح کیا۔ اسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اعلان کرنا ہوگا کہ بھائی مسلمانوں کی فوج آئی ہوئی ہے، تم لوگ سرنڈر ہو، مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو، یا نہیں تو سرنڈر ہو کر کے جزیہ دینے پر تیار ہو جاؤ، یہ قانون ہے۔ اب آرمینیا کو فتح کیا، فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ وہاں کے ایک یہودی عالم نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو خط بھیجا کسی قاصد کے ہاتھ۔ جب عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں قاصد پہنچا تو خلیفۃ المسلمین اپنے ہاتھ سے اپنے گھر کی لپائی کر رہے تھے، گارے سے لپائی کر رہے، وقت کا خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، وہ بہت بڑے تعجب سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے خلیفہ کے سامنے خط پیش کیا کہ یہ ہمارے عالم نے دیا ہے۔ انہوں نے دیکھا، اچھا، فوراً حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے لکھا کہ یہ خط لے کر کے جاؤ اور جو مسلمانوں کا جو رہبر ہے، بڑا ہے، اس کے پاس دے کر کے کہنا، اس میں لکھا کہ تمہارے جو فوج گئی ہے اس میں سے کسی عالم کو، کسی شریعت سے واقف عالم کو تلاش کرو اور اس کو فیصل بناؤ کہ صحیح ہوا کہ غلط ہوا۔ چنانچہ یہ خط پہنچتے ہی وہاں قاضی جس کو فیصل مقرر کیا گیا اس نے سبھی کو جوڑا۔ وقت زوال کا وقت تھا، سبھی کو جوڑ کر کے پوچھا گیا، واقعتاً ہم سے غلطی ہوئی؟ تو یہ فیصلہ سنایا گیا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اسلامی فوج باہر نکل جائے، پورا چھوڑ کر کے، اس لیے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ مذہب اسلام یہی سکھاتا ہے کہ انصاف قائم کیا جائے۔ جہاں ناانصافی ہوگی، ذات کی بنیاد پر ناانصافی ہوگی، ظلم ہوگا، بڑی برادری کا، اکثریت والے طبقے کا رہنے والا کوئی غلطی کرے، کوئی کھلے عام تلوار تقسیم کرے، اسے چھوٹ دے دیا جائے گا، اور کوئی جو چھوٹی برادری والا ترکاری کے کاٹنے کے لیے بھی اپنے جیب میں چاقو رکھے، اسے پکڑ کر کے زہر قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ اگر ایسا گنڈا راج ہوگا، انصاف کا خون بہایا جائے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ دیر نہیں ہے کہ ان حکومتوں کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کرے۔ حضرات جتنے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، انہوں نے جب اللہ نے ان کے ہاتھ میں حکومتیں دی، انہوں نے انصاف قائم کیا، جب جا کر کے ان کی حکومتیں قائم رہی۔ محمود غزنوی ایک بڑے بادشاہ، نیک دل بادشاہ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص ان کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک شخص روزانہ میرے گھر میں داخل ہوتا ہے
اور میرے رہتے ہوئے میری بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ محمود غزنوی کو بہت غصہ آیا، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، میں دیکھ لوں گا۔ 2 دن بعد محمود غزنوی اچانک اس کے گھر میں دیوار پھلانگ کر کے داخل ہوئے اور کہا کہ چراغ بند کرو، چراغ بتی بند کرو، اور اپنے تلوار سے اس آدمی کا سر قلم کر دیا اور پانی مانگا، پھر کہا الحمدللہ۔ گھر والوں کو بڑا تعجب ہوا، حضرت آپ سے عجیب باتیں دیکھنے کو ملی، بادشاہ سلامت آپ سے بڑی عجیب باتیں دیکھنے کو ملی۔ بادشاہ یہ آپ سے کئی باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے دروازے سے داخلہ کیوں نہیں کیا، آپ دروازے سے داخل کیوں نہیں ہوئے، دیوار پھلانگ کر کیوں داخل ہوئے؟ اس پر انہوں نے وضاحت دی کہ میں دروازہ کھول کے داخل ہوتا تو وہ دوسری جگہ سے بھاگ جاتا، اس لیے میں دروازے سے داخل نہیں ہوا۔ دوسری بات آپ نے یہ دیکھی کہ آپ نے بتی گل کرنے کو کہا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ شک تھا کہ ایسی مستی کرنے والا کہیں میرا بیٹا نہ ہو، بادشاہ کا بیٹا ہونے کے غرور میں، شہزادہ ہونے کے غرور میں وہ ایسی مستیاں نہ کر رہا ہو، اس لیے اگر میں روشنی میں اپنے بیٹے کو دیکھ لے گا تو ہو سکتا ہے میرا دل اپنے بیٹے کو قتل کرنے سے روکے۔ میں نے سوچا اس سے بہتر ہے کہ بتی گل کر دی جائے اور اس کا سر قلم کر دیا جائے، بعد میں اسے دیکھا جائے، یہ وجہ تھی۔ تیسری بات انہوں نے تب پوچھا کہ اچھا آپ نے پانی کیوں پیا اور الحمدللہ اس پر کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ جس وقت تو نے یہ بات کہہ دی کہ میرے سلطنت کے تحت میری حکمرانی کے نیچے اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، اس وقت سے میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، میں بالکل کھانا پی نہیں رہا تھا، 2-3 دن سے میں بھوکا رہا، فاقے سے رہا۔ اب جب میں نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا تو میں بھوک پیاس کی شدت تھی، اس لیے میں نے پانی مانگا اور پانی پیا، اب یہی فیصلہ کرنے کے بعد ہی میں پانی پیا ہوں۔ اس پر آخری سوال رہ گیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کا الحمدللہ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا جب میں نے دیکھ لیا کہ یہ حرکت کرنے والا میرا بیٹا نہیں ہے، کوئی دوسرا ہے، تو میرے دل سے نکلا الحمدللہ۔ یہ ہوتے ہیں حکمران جنہوں نے کبھی اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اپنے سلطنت کے، اپنے حکومت کے اندر میں کوئی ظلم نہ ہو، جب تک ظلم ظالم کو ٹھکانہ نہ لگا دے اور مظلوم کو انصاف نہ دلا دے، تب تک انہوں نے پانی پینا تک گوارا نہیں کیا، اور کہیں اب شفقت فطری رکاوٹ نہ بن جائے، حائل نہ بن جائے، اس لیے اس کا بھی انہوں نے انتظام کیا۔ بزرگان محترم، اگر ایسی حکومتیں ہوں گی، چاہے وہ بادشاہ ہو یا جمہوریت سے چنا گیا کوئی وزیر ہو یا صدر ہو، کوئی بھی ہو، انصاف اگر ہوگا تو حکومتیں قائم رہیں گی، اور حکومت کا جو ڈیوریشن ہے وہ لانگ رہے گا، حکومتیں زیادہ دن تک باقی رہیں گی۔ اگر ظلم ہوگا، بربریت ہوگی، تو بڑی حکومتیں اس سے ختم ہو گئی، دیر نہیں ہے کہ ظالم حکمران کے ختم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو اپنے اپنے حساب سے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹی بڑی چیزیں جتنا بھی ہو، ظلم ہے، بادشاہ ظلم کرتا ہے تبھی ظلم ہے، وزیر اعظم ظلم کر رہا ہے تبھی ظلم ہے۔ آج ہم اپنے گھروں کے اندر دیکھیں، ایک ہی کام، ایک ہی بات کبھی بے بچی کر دیتی ہے تو غلط نہیں ہوتا ہے، وہی بات اگر بہو سے ہو جاتی ہے تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، ہمارا انداز بدل جاتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ یا ہر آدمی اپنے اعتبار سے ناانصافی کر رہا ہے، اپنے حساب سے ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ انصاف قائم کرنے کی تاکید فرمائی، اپنے ساتھ بھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، اور انصاف کر کے دکھایا۔ آپ کی متعدد بیویاں تھیں، آپ علیہ السلام نے سب کی باریاں مقرر کی، سب کے ساتھ انصاف قائم کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو انصاف پسند بنائے اور عادلانہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔